السلام علیکم۔ انگلش میں آرٹیکل کے استعمال کے اعتبار سے آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ جیسے کہ میں پچھلے لیکچر میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ دی کے دو بڑے واضح قسم کے فنکشن ہیں، اور ان میں سے ایک فنکشن تو وہ ہے جس کے سبب کسی لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ نسبت کو استوار کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا استعمال جو ہے وہ انگریزوں کے ہاں ان کے کلچر کے اعتبار سے ایک روایتی استعمال ہے۔ اس استعمال کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، اشیاء ایسی ہیں، کچھ ناؤنز ایسے ہیں کہ جن سے پہلے انگریز لفظ دی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر کوئی لاجیکلی ہم سے پوچھے کہ انگریز ایسا کیوں کرتے ہیں تو شاید اس کی کوئی خاص لاجک پیش نہ کی جا سکے۔ اب وہ کون کون سی جگہیں ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے پہلے انگریز جو ہیں وہ لفظ دی یا جسے دا کہیں گے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کا پلورل نہیں ہوتا۔ وہ لفظ انگلش میں سنگولر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، لیکن جب کبھی ان کا پلورل بنانا مراد ہو تو تب ان سے پہلے دی لگا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ رچ ہے، لفظ پور ہے، لفظ انجرڈ ہے، کہ جب ان کی جمع یا ان کا پلورل بنانا ہو تو دا رچ، دا پور، دا انجرڈ لکھا جاتا ہے، جس سے مراد یعنی کہ بہت سے امیر، بہت سے غریبوں کا طبقہ یا ایک سے زیادہ زخمی افراد۔ اس طرح سے انگریزوں کے ہاں جب کسی جانور کی ایسی خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے جو جنرلی اس نسل کے تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے، عمومی طور پہ تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے، تو اس جانور کا تذکرہ کرنے سے پہلے لفظ دا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ کتا وفادار جانور ہے تو ہم کسی خاص کتے کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ تمام کتوں کی ایک ایسی کوالٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تمام کتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو انگلش میں جب ہم جملہ بنائیں گے تو لفظ ڈاگ سے پہلے لفظ دی لگائیں گے، یعنی کہ دا ڈاگ از آ فیتھفل اینیمل، دا کیمل از آ بیسٹ آف برڈن، اونٹ جو ہے وہ بیسٹ آف برڈن ہے، یعنی کہ لادو جانور ہے۔ یا پھر یوں سمجھ لیں کہ دا کیمل از دا شپ آف ڈیزرٹس، کہ کیمل کو جو ہے وہ صحراؤں کا جہاز بولا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کامن کوالٹی ہے کہ صرف ایک کیمل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ نسل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام کیملز میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ تو یوں جب کیمل کے بارے میں انگلش میں جملہ بنائیں گے تو اس سے پہلے لفظ دی کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے انگلش میں جب کسی درجے کی بات کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم عموماً فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 10th، 11th یہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پہلے لفظ دا لگانا ضروری ہے۔ مطلب دا فرسٹ لکھنا چاہیے، دا سیکنڈ لکھنا چاہیے، دا تھرڈ لکھنا چاہیے، دا فورتھ لکھنا چاہیے۔ اور بالخصوص ہمارے ہاں تاریخ کے ایگزام میں، ہسٹری کے پیپرز میں جب ڈیٹس کا ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً جب یہ ہم بولتے ہیں کہ ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں، مطلب وی آر لیونگ ان 21st سینچری، تو اسے اس طرح سے نہیں لکھا جانا چاہیے، بلکہ لکھا جانا چاہیے وی لیو ان دا 21st سینچری۔ اسی طرح سے انگریزوں کے ہاں دریاؤں کے ناموں سے پہلے لفظ دا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر ہم انڈس کا ذکر کرتے ہیں تو انگلش جملے میں دا انڈس لکھا جائے گا، دا راوی لکھا جائے گا، دا جہلم لکھا جائے گا، یا دیگر اور بھی جس طرح سے دریاؤں کے نام ہیں ان سے پہلے لفظ دا لگایا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات میں اور بھی کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ اگر دریا کے نام سے پہلے
لفظ دا ہم نہیں لگانا چاہتے تو لفظ ریور استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریور انڈس، ریور جہلم، ریور چناب، ریور راوی، تو یہ بھی درست ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم لفظ دا بھی لگانا چاہیں، ریور بھی لگانا چاہیں اور بعد میں دریا کا نام بھی لکھنا چاہیں، مطلب یہ 3 لفظوں کی عبارت یا ایک فریز بنا دیں تو یہ غلط ہوگا۔ مثلا اگر ہم یہ لکھیں دا ریور انڈس تو یہ غلط ہوگا، یا تو ہونا چاہیے دا انڈس یا ہونا چاہیے ریور انڈس۔ اس سے آگے چلتے ہیں، سمندروں کے جتنے بھی نام ہیں انگلش میں ان سے پہلے لفظ دا استعمال کرتے ہیں، دا عریبین اوشن، دا اٹلانٹک، پھر جتنے بھی پروونسز ہیں یا پھر اسٹیٹس ہیں، ریاستیں جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے ناموں سے پہلے بھی لفظ دا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دا پنجاب بولیں گے یا پھر دا کشمیر بولیں گے۔ کشمیر ایک ریاست ہے تو اس سے پہلے دا لکھا جائے گا، بولا جائے گا۔ یہاں پر یہ ساتھ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شہروں، ملکوں اور اشخاص کے ناموں سے پہلے لفظ دا استعمال نہیں کرتے۔ اگر صوبوں کے ناموں سے پہلے اور ریاستوں کے ناموں سے پہلے لفظ دا استعمال کرتے ہیں تو شہروں، ملکوں اور اشخاص کے ناموں سے پہلے لفظ دا استعمال نہیں کرتے۔ کبھی بھی آپ نے دا لاہور نہیں سنا ہوگا، دا پشاور نہیں سنا ہوگا، نہ دا اسلام آباد سنا ہوگا اور نہ دا پاکستان، دا چائنا، یہ بالکل بھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، اشخاص کے ناموں کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی شخص کے نام سے پہلے لفظ دا کا استعمال نہ سنا ہوگا۔ جب ہم چھوٹے سے تھے اسکول میں تو ٹیچرز ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں سکھاتی ہیں کہ واٹس یور نیم، تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس کے جواب میں ہمیں سکھایا گیا، مثال کے طور پہ میں اپنا تذکرہ اگر کروں تو وہ یوں ہوگا، اگر ٹیچر نے مجھے یہ سوال بتایا جواب کے ساتھ کہ واٹس یور نیم، تو مجھے جواب یہ بتایا گیا کہ جواب مجھے دینا ہے کہ مائی نیم از ساخر رسول۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے بولا گیا کہ آپ نے جب نام لینا ہے تو اس نام لینے سے پہلے، اپنا نام لینے سے پہلے آپ نے لفظ دا بھی استعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی ذی روح کو انگلش میں کم از کم اپنے نام سے پہلے دی کا استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ تو نہ تو اشخاص کے ناموں سے پہلے، نہ شہروں اور نہ ہی ملکوں کے ناموں سے پہلے ہم لفظ دا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک خاص صورت حال ہے جس میں کہ شہروں کے نام اور اشخاص کے نام سے پہلے دا لگاتے ہیں، اور وہ ایسی صورت ہے کہ جس میں جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص یا کسی شہر کو کسی دوسرے شہر سے تشبیہ دی جائے، تو جس شہر کے نام سے تشبیہ دی جا رہی ہو یا جس شخص کے نام سے تشبیہ دی جا رہی ہو، اس سے پہلے ہم لفظ دا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں کہا جائے گا کہ اقبال از کالڈ دا گوئٹے آف پاکستان۔ اقبال سے پہلے دی نہیں لگا رہے، لیکن اقبال کو ہم نے تشبیہ دی ہے جرمنی کے شاعر گوئٹے سے، تو گوئٹے کے نام سے پہلے ہم نے لفظ دی کا استعمال کیا۔ میں فقرہ دہرائے دیتا ہوں، اقبال از کالڈ دا گوئٹے آف پاکستان۔ اسی طرح سے اگر فیصل آباد کے بارے میں یا کراچی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو پاکستان کا مانچسٹر کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مانچسٹر جو ہے وہ انگلستان کا ایک شہر ہے، تو جملہ بناتے وقت ہم یوں لکھیں گے کراچی از کالڈ یا فیصل آباد از کالڈ دی مانچسٹر آف پاکستان۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اگر ہم مقدس کتابوں کے ناموں کا ذکر کریں جیسے قرآن ہے یا بائبل ہے تو ان سے پہلے لفظ دا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمیں فقرہ بنانا پڑے تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ آئی ریسائٹ قرآن ارلی ان دا مارننگ ڈیلی، لیکن اگر قرآن سے پہلے اس کا ٹائٹل اور تقدس کے لیے لفظ ہولی استعمال کیا جائے تو پھر ساتھ میں لفظ دا استعمال کرنا لازم ہو جائے گا۔ مطلب فقرہ کچھ یوں بنے گا کہ آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن ارلی ان دا مارننگ ڈیلی۔ سو حساب جو ہے یہ بائبل کے ساتھ بھی ہوگا کہ بائبل کا تذکرہ صرف بائبل کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آئی باٹ بائبل فرام بازار، نہ تو اس سے پہلے اے لگائیں گے نہ دی لگائیں گے، لیکن اگر ہم بائبل سے پہلے ہولی لگائیں گے تو ساتھ میں دی بھی لگانا پڑے گا۔ وہ کچھ یوں ہوگا کہ آئی باٹ دا ہولی بائبل فرام بازار۔ انگریزوں کے ہاں ان کا
کلچر، ان کے ہاں انگلش بول چال میں یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب سائنس کی عطا کردہ کچھ ایجادات کے جب پرسنل نام رکھ دیے جائیں تو ان سے پہلے لفظ دا لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شپ، کئی شپس موجود ہیں، لیکن اگر کسی شپ کا نام رکھ دیا جائے، مثال کے طور پہ کہ اگر ہم اس کا نام جو ہے کوئین میری رکھ دیتے ہیں۔ کوئین میری ویسے بھی تاریخ کے اندر یہ برطانیہ کا ایک بحری جہاز تھا، تو جب کوئین میری انگلش میں بولا جائے گا ہے تو وہ شپ، لیکن اس کے تذکرہ سے پہلے انگریزی کے جملے میں ہم لفظ دی لگائیں گے اور وہ یوں بولا جائے گا دا کوئین میری۔ اس سے مراد کیا لیا جائے گا کہ ہم بحری جہاز مراد لے رہے ہیں جو برطانیہ کی ملکیت ہے۔ اسی مثال کو اگر تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر الخالد ٹینک ہم نے بنایا، غوری میزائل بنایا، آگسٹا آبدوز بنائی، سب میرین بنائی۔ اس طرح کی اور بڑی سائنٹیفک ایجادات ہیں جن کے ہم نے پرسنل نام رکھے۔ سائنٹیفک نیم تو کسی کا میزائل ہے، کسی کا ٹینک ہے، کسی کا جو ہے وہ سب میرین ہے، لیکن آگسٹا کا نام، سب میرین کا نام آگسٹا رکھا۔ آگسٹا جو ہے اس کی ایک یونان سے تاریخ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جب ہم اس سب میرین کا نام لیں گے انگلش میں تو دی آگسٹا لکھا جائے گا، دی غوری لکھا جائے گا، دی الخالد لکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے واضح ہوا کہ جب سائنس کی عطا کردہ کچھ ایجادات کے ہم پرسنل نام رکھ لیتے ہیں تو ان سے پہلے لفظ دا استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح سے ٹرینز کے نام ہیں، ہمارے ہاں یہاں پہ بہت ساری ٹرینز چلتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ویسے تو ٹرین ہر گاڑی کا نام ٹرین ہی ہے، لیکن بعض کے نام ہیں کراکرم ہے، بعض انڈس کے نام سے چلتی ہیں، کوئی تیز را کے نام سے چلتی ہے۔ انگلش میں جب ان کے نام لیں گے دی تیز را لکھا جائے گا، دی کراکرم لکھا جائے گا، دی انڈس لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے انگریزوں کے ہاں اخباروں اور رسائل کے ناموں سے پہلے لفظ دی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں بے شک وہ کوئی اردو اخبار ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ جنگ اخبار ہے تو ہم دی جنگ انگلش میں لکھیں گے یا بولیں گے، اور انگلش کا کوئی نیوز پیپر ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے دی ڈان لکھا جائے گا، دی نیوز لکھا جائے گا۔ کہ لفظ دی کا ایک گرامر کے اعتبار سے استعمال، اس کا تذکرہ کرنا میں لازمی سمجھوں گا۔ ایڈجیکٹو کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اس سے پہلے لفظ دی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وائز، وائزر، وائزسٹ ہے، تو جملے میں جب اگر کہیں وائزسٹ لکھیں گے تو اس سے پہلے دی لکھیں گے، دا وائزسٹ بولا جائے گا، دا وائزسٹ لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بیوٹیفل کی ڈگری بنائیں گے تو وہ موسٹ بیوٹیفل بن جائے گی، تو جب موسٹ بیوٹیفل لکھیں گے تو اس سے پہلے بھی دی لگائیں گے، دا موسٹ بیوٹیفل لکھا یا بولا جائے گا۔ اسی طرح سے اشخاص کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو ہمارے ہاں ٹائٹلز کی صورت میں بھی یاد کیا جاتا ہے، جس میں کہ اول حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے۔ آپ کا اصل نام تو جو ہے وہ محمد علی جناح ہے، لیکن ساری قوم آپ کو جو ہے وہ قائد اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، اور قائد اعظم جو ہے وہ آپ کا ایک ٹائٹل بن گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جب بھی ہم قائد اعظم لکھتے ہیں یہ ٹائٹل ہے تو اس سے پہلے ہمیں لفظ دا لگانا ہوگا۔ اسی طرح سے لفظ علامہ جو ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ٹائٹل ہے، تو انگلش میں جب بھی ہم علامہ لکھیں گے اور مراد اس سے اقبال لیا جائے گا تو دا علامہ لکھا جائے گا۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کسی ایسی شخصیت کا نام اس کے ٹائٹل کے سمیت اگر لکھا جا رہا ہو تو تب اس سے پہلے لفظ دا کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ عبارت مکمل اس طرح سے ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح، تو انگلش میں بھی اسے ایسے ہی لکھا جائے گا، بغیر دی یا دا کے اضافے کے بغیر لکھا جائے گا۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب علامہ اور اقبال یہ دونوں لفظ اکٹھے لکھے جائیں گے تو پھر لفظ دا حذف کر دیا جائے گا، وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اقوام کے نام ہیں، قوموں کے نام ہیں، ان سے پہلے لفظ دا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دا جرمنز ہے، دا اسپینش ہے، دا چائنیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم دا جرمنز بولیں تو اس سے مراد ہم جرمن قوم لے رہے ہیں، دا رشین
اس سے مراد ہم رشین قوم لے رہے ہیں، دا اٹالین ہیں، دا جاپنیز ہیں، تو قوموں کے ناموں سے پہلے دی آئے گا۔ یہاں پر بھی ایک امر جو ہے وہ قابل غور ہے کہ دنیا کے اندر کچھ اقوام کے جو نام ہیں، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے چند ایک اقوام کے نام لیے، ان اقوام کی جو لینگویجز ہیں وہ بھی انہی اقوام کے ناموں پر ہیں۔ مثال کے طور پہ جرمن لوگوں کی جو زبان ہے وہ بھی جرمن ہے، چائنیز کی لینگویج جو ہے وہ چائنیز ہے، اٹالین کی لینگویج جو ہے وہ اٹالین ہے، اسپینش کی اسپینش لینگویج ہے۔ تو یہ امر یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جب ان لینگویجز کا تذکرہ انگلش میں کیا جائے گا تو ان سے پہلے کبھی بھی لفظ دی استعمال نہیں کیا جائے گا، اور جب وہاں کا کوئی باشندہ، وہاں کا کوئی نیٹو مراد لیا جائے گا تو پھر اس سے پہلے ہم لفظ دی لکھیں گے، مطلب دا رشین بولیں گے، دا اسپینش، دا اٹالین، دا چائنیز، دا جرمن، دا جاپنیز بولا جائے گا۔ ملکوں کے ناموں سے پہلے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لفظ دا استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ ملکوں کے ناموں کے لیے ایبریویشن استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ہم، اور یہ ایبریویشن ضروری نہیں کہ ملکوں ہی کے نام کے بارے میں ہوں، یہ ایبریویشن کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ملکوں میں سے لیں تو امریکہ کے لیے یو ایس اے استعمال کیا جاتا ہے، متحدہ عرب امارات کے لیے یو اے ای استعمال کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ کے ایس اے استعمال کیا جاتا ہے، برطانیہ کے لیے یو کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف یہ معاملہ ملکوں کے ناموں کے ایبریویشن کے لیے ہے، اور بہت سے اداروں کے حوالے سے بھی، جیسے کہ ہمارے ملک میں نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے لیے جانا جاتا ہے، دیگر اور بہت سے ادارے ہیں جیسے وابڈا ہے۔ تو ان اداروں کے نام جو کہ ایبریویشن کی فارم میں ہیں، انگلش میں جب لکھے جائیں گے تو ان سے پہلے بھی لفظ دی لکھا جائے گا، یو ایس اے سے پہلے دی لکھا جائے گا، یو اے ای سے پہلے دی لکھا جائے گا، یو ایس اے سے پہلے، یو کے اے سے پہلے دی لکھا جائے گا، وابڈا سے پہلے دی لکھا جائے گا، نیب سے پہلے دی لکھا جائے گا، مطلب ایبریویشن جتنے بھی ہوں گے ان سے پہلے لفظ دی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح سے پیمائش کے جو اوزان ہیں، مثلا جیسے یارڈ ہے، میٹر ہے، کلو گرام ہے، پاؤنڈ ہے، اونس ہے، ان سب سے پہلے بھی ہم لفظ دا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب ان کو بطور معیار، پیمائش کا معیار بتانا مراد ہو۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ ہم اس طرح سے مراد لے رہے ہوں کہ میں نے فلاں چیز اتنے کلو خریدی، یعنی کہ مثال کے طور پہ آئی باٹ 5 kg رائس، یا آئی باٹ 5 کلو گرام رائس، تو ایسی صورت میں جو ہے آغاز میں دی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دی کی ریپلیسمنٹ میں آپ وہاں پہ اس کی مقدار کا ذکر کر رہے ہیں، وہ 5 kg ہے، وہ 10 kg ہے، تو اس لیے لفظ دی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری 2 استعمال ہیں، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ میں نے آپ کا لیا، بس ان 2 یوزیجز کے بعد میں اپنے آج کے لیکچر کو ختم کروں گا۔ اور یہ 2 استعمال جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ آ گئی تو شاید کچھ لوگ بوریت کا شکار ہو جائیں، لیکن یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک استعمال تو آپ سب کے لیے جو ہے وہ خاصا اجنبیت والا ہوگا، اور اس کے بارے میں پہلے کبھی شاید نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ استعمال بڑا مستند ہے۔ بہرحال ان میں سے پہلے کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ جب ہم کسی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ قرار دیتے ہیں تو ان نسبتوں سے پہلے لفظ دی لگانا لازم ہو جاتا ہے، اور جب ان دونوں چیزوں کی نسبتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہمیں سیکنڈ ڈگریز کا بھی تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اونچا جاتے ہیں اتنی ہی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ اونچائی کو ٹھنڈک کے ساتھ یا ٹھنڈک کو اونچائی کے ساتھ نسبت ہے، اور ہم جانتے ہیں ٹھنڈک کے لیے کول کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کی سیکنڈ ڈگری یہاں پہ کولر استعمال کی جائے گی، اور اونچائی کے لیے لفظ ہائی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی یہاں پہ سیکنڈ ڈگری ہائر استعمال کی جائے گی، لیکن ان دونوں لفظوں سے پہلے لفظ دی استعمال کیا جائے گا، اور فقرہ کچھ یوں بن جائے گا، دا ہائر وی گو دا کولر اٹ از۔
پہلی عبارت میں ہم نے ہائر کا استعمال دی کے ساتھ کیا اور دوسری عبارت میں ہم نے کولر کا استعمال دی کے ساتھ کیا. جہاں پہ بھی دو مقداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلے وہ راست نسبت ہو یا بھلے معکوس نسبت ہو اس کا تذکرہ کریں گے تو ڈگریز سیکنڈ یوز ہوں گی، ایڈجیکٹو کی سیکنڈ ڈگریز یوز ہوں گی اور ان سے پہلے لفظ دی استعمال ہوگا. اور آخری استعمال جو ہے یہ بڑا ہی کلیدی ہے اور بڑی توجہ سے سننے والا ہے. میں آپ کے سامنے دو جملے پہلے بول رہا ہوں. ایک جملہ یہ ہے کہ کامران گوز ٹو کالج. میں دہرا دیتا ہوں، کامران گوز ٹو کالج. دوسرا جملہ میں یہ بولتا ہوں کہ کامرانز فادر گوز ٹو دا کالج. پہلے والے جملے میں جہاں پہ میں نے کامران کا ذکر کیا تو کالج سے پہلے میں نے لفظ دی یا دا استعمال نہیں کیا، لیکن جب میں نے کامران کے فادر کا تذکرہ کیا اور ان کے حوالے سے ان کے اسکول جانے کا ذکر کیا تو میں نے کالج سے پہلے لفظ دا استعمال کیا. کامران والے جملے میں دا کالج سے پہلے استعمال نہیں کیا، اور کامران کے والد کے بارے میں جو جملہ بولا اس میں کالج کا تذکرہ کرتے وقت اس سے پہلے لفظ دا استعمال کیا. دونوں جملے اپنی جگہ پہ درست ہیں، یہ نہیں کہ ان میں سے ایک جملہ درست ہے اور دوسرا غلط ہے، لیکن اب یہ بات جاننے کی ہے کہ یہ دونوں جملے اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں تو کیوں کر درست ہیں. بات یوں سمجھ لیجئے کہ کامران اگر ایک طالب علم ہے تو اس کا کالج کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ روز مرہ کا جانے کا ہے، مراد کہ وہ روز کالج جاتا ہے، روز کالج سے آتا ہے، تو اس لیے اس کے کالج کے تذکرے سے پہلے لفظ دا کو ختم کر دیا گیا. لیکن جب اس کے والد کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اس کے والد کالج جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ کبھی کبھار جاتے ہیں، اس کی رپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، فیس جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور کام کی غرض سے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب کسی شخص کا کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رابطہ اور تعلق جو ہے وہ کبھی کبھار کا ہے، روزمرہ کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اس شخص کا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہم تعلق شو کریں گے تو انسٹیٹیوٹ کے تذکرے سے پہلے ہم لفظ دا لگائیں گے. یہی معاملہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا اہلکار جس کا روزمرہ روٹین میں ہاسپٹل جانا ہے، جیسے کوئی پیرامیڈیکل سٹاف میں سے ہے، ڈاکٹرز میں سے ہے، اگر وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے وقت جب ہم فقرے میں لفظ ہاسپٹل استعمال کریں گے تو اس سے پہلے دی استعمال نہیں کریں گے. لیکن کسی ایسے شخص کا تذکرہ کرتے وقت کہ جس کا ہاسپٹل کے ساتھ تعلق جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد کا نہیں ہے، کبھی کبھار کی بنیاد پہ ہے، مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ایک شخص اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو جب ایسی صورت میں ہم فقرہ بنائیں گے اور اس میں لفظ ہاسپٹل استعمال کریں گے تو اس سے پہلے لفظ دا بھی استعمال کریں گے. پولیس اسٹیشنز کے لیے بھی معاملہ ایسا ہے کہ پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کا تعلق پولیس اسٹیشنز کے ساتھ روزمرہ کا ہے. ان کے جانے کا جب تذکرہ ہو، ان کے کسی تعلق کا تذکرہ ہو اور ادارے کا نام آئے تو مثال کے طور پہ پولیس اسٹیشن سے پہلے ہم لفظ دا نہیں لگائیں گے. لیکن اگر عوام الناس میں سے کہ جن کا جانا وہاں پہ کسی سبب ہے اور کبھی کا ہے، روزمرہ کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب ہم تذکرہ کریں گے تو اس انسٹیٹیوشن کے تذکرے سے پہلے لفظ دا استعمال کریں گے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. ہمارے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کو بتائیں.